اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس قرآن تھا وہ آیت نمبر 182 تک مکمل ہو چکا تھا سورہ بقرہ شریف کی، اور ہماری 22 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی ہماری نشست 23ویں نشست ہے، اور آج محرم شریف کی 5 تاریخ ہے، 1444 ہجری جمعرات کا دن ہے۔ یہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ درس جو ہوتا ہے یہ مسجد پاک کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال کئی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ سامنے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پمپلز ہیں، یہ مجھے نکل آئے ہیں اور یہ بڑی پریشانی کا باعث ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ تو کئی دن ہو گئے، مہینہ قریب ہو گیا ہے کہ میں گھر کے اندر ہی یہاں پر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ بہرحال میں نے اپنے جو معمولات ہیں ان کو الحمدللہ تعالیٰ میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو آیت نمبر 182 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 183 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نماز کے بعد پھر باقی جو وصیت کے احکام تھے ان کو مکمل کیے، وہ بیان ہو گئے ہیں۔ قصاص کا قانون بیان ہو گیا ہے، انسان مومن مسلمان ان کو صبر صداقت کی تلقین کی گئی ہے۔ اب روزے کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، اور روزے کی بنیاد کیا ہے، اور روزے کا مقصد غرض و غایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اب جو وہ روزہ ہے تو اس روزے کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علت بھی بیان فرما دی ہے، اس روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرما دیا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے آپ روزے کی تعریف سمجھیں۔ یہاں پر لفظ آیا نا سیام، اور یہ لفظ صوم کی جمع ہے، اس کا مفرد ہے صوم، سیام اس کی جمع ہے۔ اور لغت کے اندر صوم کو کہتے ہیں، لغت کے اندر صوم کا معنی ہوتا ہے الامساک عما تنازع الیہ النفس، کہ جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے، جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے اس شے سے رک جانا امساک کہلاتا ہے، صوم کہلاتا ہے۔ رک جانا اس شے کی طرف، جس شے کی طرف نفس کشش محسوس کرے اس شے سے رک جانا کیا کہلاتا ہے، صوم کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر صبح و صادق سے لے کر عبادت کی نیت سے غروب آفتاب تک مفتریات ثلاثہ، یعنی کھانے پینے اور بیویوں کے قربت سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ پھر یہ سن لے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، امساک کا معنی ہوتا ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے لغت کے اندر رک جانا، اس شے سے رک جانا کہ جس کے اندر نفس رغبت محسوس کرے، نفس کشش محسوس کرے۔ اور اصطلاح کے اندر صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیویوں کی قربت سے رک جانا، یہ صوم کہلاتا ہے، روزہ کہلاتا ہے۔ اور پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ فرض تھے، اور اس کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا ہے، اس کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھے روزے، لیکن ان کی کیفیت کے اندر، تعداد کے اندر اختلاف تھا، کہیں پر 3 روزے تھے، کہیں پر 10 تھے، کہیں پر صرف مردوں کے اوپر تھے، کہیں پر صرف خواتین کے اوپر تھے، مختلف کیفیت تھی اس کی۔ بہرحال پچھلی امتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ تمہارے دل کو یہ تقویت محسوس ہو کہ ایک کام کے اندر تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، تم منفرد نہیں ہو، بلکہ باقی لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن کوئی بھی معاملہ اس طرح ہوتا ہے نا، انسان کو نیا پیش آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار خیر کوئی بات بھی نہیں، یہ فلاں بھی اس کے اندر میرا ساتھی ہے، تو یہ ایک ڈھارس سی بن جاتی ہے، ایک پرسہ مل جاتا ہے، اور انسان کے دل کو ایک تقویت محسوس ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا تاکہ تم کیا کرو، متقی بن جاؤ۔ یہ ایک مشق ہے، یہ ایک پیریڈ ہے روح کے لیے، یہ ایک پیریڈ ہے نفس کے لیے، کہ دیکھیں تمہاری
پسند کی چیزیں تمہارے سامنے موجود ہے، کھانا تمہارے سامنے موجود ہے، پینا تمہارے سامنے موجود ہے، بیوی تمہارے سامنے موجود ہے، دنیا کی ساری لذتیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم استعمال کرنا چاہو تو پھر تم نفس کے اوپر جبر کرتے ہو، تو یہ ایک تمہاری مشق ہوتی ہے۔ روزہ تمہیں سکھاتا ہے کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تو اس طرح یہ مہینہ جس وقت بخیر و عافیت گزر جاتا ہے نا، تو نفس کے اوپر انسان کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، تو پھر باقی یہ اثر رہتا ہے پورے سال اس کا۔ اگر مومن بندہ ہو اور صحیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اور صحیح مان و آداب کے ساتھ وہ روزے رکھ لے تو پورے سال اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس طرح وقت گزرتا ہے، کچھ تھوڑا سا اثر کم ہوتا ہے، پھر سال کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر تم نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، نفس کے اوپر نگہبان بن کے بیٹھتے ہو۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے تقوی کا۔ کیسے کہ دیکھیں نا، کھانا پینا حلال ہے، بیوی بھی ہماری اپنی حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم رک جاتے ہیں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، تو باقی 11 مہینے رشوت اور ناجائز کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیے، یعنی حلال چیزوں سے رمضان کے روزے، رمضان کے اندر آرام حلال چیزوں سے بچ جاتے ہو، تو باقی 11 مہینوں کے اندر آرام اشیاء سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت پیدا کی ہے نا، جنت، تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، ستھرے لوگوں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ستھرے لوگوں، تمہیں ستھرا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ روزے بھی نازل کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چاند روز ہیں، یعنی 30۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے اندر رکھ لے، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، یعنی روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، لیکن اگر تم مسافر ہو، اسی طریقے سے تم مریض ہو، تو مریض اور مسافر کو حکم ہے، کوئی بات نہیں، ان کے لیے رعایتیں نہیں رکھ سکتے، بعد کے دنوں کے اندر رہیں۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر مفسرین نے بحثیں کی، وعلی الذین یطیقونہ، اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جو تم میں سے مشکل میں روزہ رکھ سکے، جو تم میں سے روزہ رکھ سکے مشکل سے، مثلا بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے وہ مشکل سے روزہ رکھتا ہے، مریض آدمی مشکل سے روزہ رکھتا ہے، حاملہ عورت جو ہوتی ہے وہ مشکل سے روزہ رکھتی ہے، تو ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ اس طرح کریں کہ روزہ نہ رکھیں۔ وعلی الذین یطیقونہ کا معنی اگر یہ کریں کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دے دیں، لیکن بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین نے اس طرح کیا کہ یہاں پر معنی یہ کیے وعلی الذین یطیقونہ، جو تم میں سے طاقت رکھے، طاقت رکھنے کے باوجود وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، یعنی روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تم اگر رکھ سکتے ہو، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، طاقت کے باوجود تم فدیہ بھی دے سکتے ہو، یعنی روزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا نا، تو شریعت کے باقی بھی بعض احکام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تدریجاً نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ بات تمہارے دل کے اندر پکی ہو جائے، تمہارے دل کے اندر راسخ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیا جو حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے ایک دم بندے کو چھڑایا جاتا ہے تو وہ مشکل ہے، جس طرح شراب کا حکم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیل بیان فرما دی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارات دیے، پھر آخر کے اندر وہ آرام کر دی گئی ہے۔ تو تدریجاً کسی چیز کو آرام کرنا یا نئے کام کا تدریجاً حکم دینا آہستہ آہستہ تاکہ بات دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر روزوں کو حکم جس وقت 2 ہجری کے اندر شروع کے اندر نازل ہوا نا، تو ساتھ ہی 2 باتیں ہوئیں کہ روزہ بھی رکھو اگر رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، نہیں رکھنا چاہتے ہو، طاقت ہے نہیں رکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، فدیہ دے دو۔ یہ شروع کے اندر تھا، پھر مفسرین نے جنہوں نے یہ معنی کیا کہ طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھو اور اس طرح کرو کہ فدیہ دے دو، تو پھر ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، اگلی آیت سے وہ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس طرح نا کہ سفر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو آیا نا، سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں رکھا۔ تو جو جہاد وغیرہ کا سفر ہوتا ہے یا مشکل آگے جا کر مشکلات آتی ہیں تو ان کے اندر روزہ نہ رکھنا افضل ہے، باقی اگر سفر کے دوران کوئی روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور سفر کی مقدار کتنی ہے؟ 3 دن کی مسافت، اوسطاً جو سفر کرنے والا چلتا ہے نا، تو 3 دن تک جتنی مسافت وہ طے کر سکتا ہے اس کے مقدار کے برابر سفر ہو تو وہ شرعی سفر بنتا ہے، اس کے اندر اجازت ہوتی ہے، نماز بھی بندہ قصر کرتا ہے اور روزے کی رخصت کی بھی اجازت ہوتی ہے، سنتوں کی رخصت کی اجازت ہوتی ہے، باقی جو رخصتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے
کہ 3 دن کی مسافت ہے نا، اب 3 دن کی مسافت کا جو اندازہ ہے وہ ہے 54 میل۔ کتنا؟ 54 میل۔ تو اب 54 میل کا جو فاصلہ ہے نا یہ شرعی سفر ہے۔ اب اس کو آپ 10 منٹ میں طے کر لیں، گھنٹے میں طے کر لیں، 2 گھنٹے کے اندر طے کر لیں، یہ تمہارا شرعی سفر بنتا ہے۔ تو اتنا سفر ہو یا بندہ کوئی مریض ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، اگر وہ روزے نہ رکھے تو کوئی بات بھی نہیں، باقی دنوں کے اندر رکھ لے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا ہے قرآن، اس حال میں کہ یہ رائے حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے روزے کا مقصد بیان کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے صدقے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس کے صدقے تمہاری روحوں کے اندر انقلاب آیا، تمہیں فلسفہ زندگی ملا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھائیں اس کتاب نے۔ تو تمہارا حق بنتا ہے کہ جس مہینے کے اندر پھر تمہیں یہ نعمت ملی ہے، اس مہینے کے اندر تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کے سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ رمضان شریف کا روزہ رکھنا۔ بس روزے رکھو 30 دن، صبح و شام کیا کرو، دن کے وقت کھانے پینے سے بچو، روزہ رکھو، رات کے وقت قرآن سنتے اور سناتے جاؤ، یہ ہے وہ شکر گزاری۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ اکبر، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو یہ مہینہ روزے رکھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ اس مہینے کو جو بندہ پائے اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ پہلے کیا تھا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، طاقت رکھتے ہو پھر بھی ساتھ فدیہ دے دو۔ اب نہیں، اب فدیہ والی رخصت اس آیت کے اس حصے سے وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منسوخ فرما دی۔ اب جو بندہ اس مہینے کو پائے گا وہ روزے رکھے گا، وہ جو پیچھے رخصت دی اس رخصت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اب روزوں کی جو حکمت تھی، روزوں کا جو محبت تھی، عبادت کا جو نور تھا، وہ اب دل کے اندر پکا ہو گیا نا۔ اب حکم دے دیا، اب رخصت نہیں ہے، اب طاقت رکھتے ہو تو روزے رکھنے ہی رکھنے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ رخصت واپس لے لی، پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جو بندہ مریض ہو، جو بندہ مسافر ہو، اگر وہ نہ رکھے تو خیر کوئی بات بھی نہیں ہے، تو کیا وہ رخصت بھی ختم ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ذکر فرما نہیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے اندر رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اصلاح چاہتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام نازل کیے ہیں نا، ان کے اندر ہماری اپنی سہولت ہے، ان کے اندر ہماری اپنی اصلاح ہے۔ یعنی یہ کوئی تعزیری قانون نہیں ہے، جس طرح بندہ کسی قیدی کو قید کر دیتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے تمہارے اوپر اب تعزیر ہے کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر اس کی اصلاح ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک قیدی قید کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ساری دن تم نے یہ گوڑی کرنی ہے، یہ سبزیوں کو توڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ایک تعزیری قانون ہوتا ہے، تو اس میں اس کا بھلا نہیں ہوتا، الٹا وہ تنگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، ہمیں جو احکام عنایت فرمائے اس میں ہماری اصلاح ہے، ہمارے بدن کی اصلاح ہے، ہماری قلب کی اصلاح ہے، ہماری روح کی اصلاح ہے، ہماری دنیا کی اصلاح ہے، ہماری آخرت کی اصلاح ہے۔ کاش کہ اس نقطے کو دنیا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں جو شرعی احکام عنایت فرمائے ہیں ان کے اندر ہماری اپنی اصلاح، یہ کوئی بیرونی فورس نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں مجبور کر دیا کہ وہ میں حاکم ہوں تم محکوم ہو، لہذا میں جس طرح کہوں اس طرح کر دو، تمہارے اوپر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا، میں تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیں شرعی احکام کی جتنی زیادہ آپ پابندی کریں گے اتنی آپ کی اصلاح ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی، روحانی بھی جسمانی بھی۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دین اللہ نے نازل کیا، جو حکم، یہ ہماری اندرونی پکار ہے، یہ ہماری فطرت کی پکار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت کے اوپر پیدا کیا نا، اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا۔ یعنی جو شخص صحیح فطرت کے اوپر ہوتا ہے نا، اس کی فطرت مسخ نہیں ہو چکی ہوتی، تو اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے، ایکسیپشن اس کے قلب کے اندر ہوتی ہے کہ وہ یہی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی، اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ بھی دیتا تو انہی کے اندر وہ اپنی اصلاح سمجھتا۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ روزوں کو تسلیم نہیں بھی کرتے، انہوں نے بھی تحقیقات اور تجربے کے بعد کتنی بیماریوں کا علاج روزے کی صورت میں کہ اتنی دیر آپ بھوکا رہیں تو آپ کی یہ مرض فلاں مرض زائل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا ہے، لیبارٹری ہوئی ہیں، تجربے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے واضح طور پر اپنی باقاعدہ پرنٹنگ انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، شرعی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہماری اصلاح کے لیے، بس اس نقطے کو پوری دنیا سمجھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھیں آپ سے اے حبیب میرے بندے میرے متعلق، جب پوچھیں آپ سے میرے حبیب میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ کہ ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ یعنی اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ جو میرے بندے ہیں آپ سے میرے متعلق سوال فرمائیں تو آپ ان سے کہہ دیں انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، لیکن میں تمہاری دعا سنوں گا اس کی ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں، میں تمہارے نزدیک ہوں، تم تسلی رکھو، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے قریب ہوں، تم جو دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے، میں تمہاری ہر مراد پوری کروں گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا، میرے حکموں کے اوپر، میرے اوپر ایمان لاؤ اور میرے حکموں کے اوپر چلو، تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر چلو۔ یہاں پر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اتنے دن گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے۔ بخاری مسلم کی وہ روایت مسلم شریف کے بلکہ حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان ہیں، جسم اس کا گرد آلود ہے، لیکن اس کا کھانا پینا سب آرام ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی آرام ہے، تو اس کی دعا اب کب قبول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ تو پتہ چلا پیٹ کو جو بندہ پاک رکھتا ہے، اس کے اندر غذا حلال داخل کرتا ہے، اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو کیا کرو، رزق حلال کھایا کرو۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارا لباس ہیں، زینت حرام ہے، اور تم ان کے لیے پردہ ہو، وہ تمہارا پردہ ہیں اور تم ان کے لیے پردہ ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ پر، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجد میں، یہ اللہ کی حدیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس طرح نا رمضان المبارک کے اندر شروع کے اندر اس طرح تھا نا کہ رات کے وقت بھی بیویوں کے پاس جانا حرام تھا،
ان کی قربت آپ نہیں کر سکتے رات کے وقت بھی۔ لیکن پھر بعض ایسے نو مسلم تھے، صحابہ پاک کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ بتقاضۂ بشریت اپنی بیویوں کے قریب گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طرح کیا کہ وہ حکم اٹھا لیا۔ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق لکھا ہے، رزق یعنی اولاد تمہاری تلاش کرو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ یہ جو رفثہ کا لفظ ہے نا، افانکم فلا نباشروہن وابتغوا نساکم ہن لباس لکم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ رفث کا جو لفظ ہے نا، یہ اس طرح بہت جامع لفظ ہے، یہ میاں بیوی کے جتنے بھی تعلقات کے درجات ہیں نا، یہ سب کو شامل ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے منع کیا تھا، اب اس طرح کہ رفث تم بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی درجات ہیں تعلقات کے، وہ سب کو یہ لفظ شامل ہے، آپ جائیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنی جامع بات بیان فرما دی، اور اس اصول کو اگر دنیا سامنے رکھے، پوری دنیا کے اندر بلکہ پوری دنیا جنت بن جائے، کہیں پر کسی گھر کے اندر آپ کو جھگڑا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، بیویاں جو ہیں وہ اپنے خاوندوں کا، اور خاوند جو ہیں اپنی بیویوں کا لباس ہے۔ اب لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ڈھانکتا ہے جسم کو، ستر پردہ، دوسرا ہے زینت، تیسری ہے حفاظت۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر بھی ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں۔ تو اس اصول کو اگر دنیا اپنائے اور ازدواجی زندگی اس اصول کے اوپر ہم چلائیں، تو کسی گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو، پوری دنیا جنت کا نمونہ پیش کہ میں اپنی بیوی کے لیے پردہ بنوں، میں اپنی بیوی کے لیے زینت بنوں، میں اپنی بیوی کے لیے حفاظت۔ یہ کپڑا جو ہوتا ہے نا، یہ گرمی سردی سے حفاظت بھی کرتے ہیں نا، اب یہ گرمیوں کے لیے، پھر سردیوں کا موسم آتا ہے تو سردیوں کے لیے، گرمی سردی سے یہ حفاظت بھی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پردے لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے اس بات کو سمجھیں اور اس بات کے اوپر چلیں، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے۔ یہاں پر پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آج بھی بیان فرما دی کہ روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق وہ روشنی ہوتی ہے جو دائیں سے بائیں پھیلتی ہے، جو دائیں سے بائیں پھیلتی ہے، یہ صبح صادق ہے۔ اور جس وقت دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس کے وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرما دیا۔ ساتھ یہ ایک اصول یہ بھی بیان فرما دیا کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ اعتکاف بھی سنت ہے، رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو فرمایا اعتکاف کے وقت، جس وقت اعتکاف کے اندر بیٹھو نا، تو اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ، اس وقت بیویوں سے میل ملاقات کرنا، جو کچھ بھی تعلقات ہوتے ہیں زوجیت کے، وہ تم نہیں کر سکتے، وہ تم نہیں کر سکتے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پھلانگو مت، ان کو توڑو مت، فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بالکل کھیتی کا جو بالکل وہ بنا بارڈر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو جانور چرنے کے لیے بندہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک دن وہ فصل کو منہ ڈال ہی دیتا ہے، لیکن جو وہ قریب نہیں جاتے، بہت پیچھے ہوتے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ فصل کو منہ ڈال۔ تو حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو راستے بھی وہاں تک جاتے ہیں ان راستوں کو بھی بند کرو، اور اسلام واقعی ان راستوں یہ نگاہ کی جو حفاظت کو حکم دیے، کس لیے دیے کہ پہلے سے آگے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل تک اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آگے معاملات ہوتے ہیں، تو شروع سے یہ دروازے اسلام نے بند کر دی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فلا تقربوها، ان اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ معاشی زندگی کے اصول بیان فرماتے ہیں، فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے۔ ناجائز ہر وہ طریقہ باطل ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یعنی شریعت نے ایک دوسرے کا مال جو تمہارے لیے تجارت کے ذریعے یا رضامندی کے ذریعے حلال کیے۔ دیکھیں نا، مجھ سے آپ تجارت کرتے ہیں، مجھ سے کچھ کماتے ہیں، تو یہ میرا مال آپ گھر لے کر گئے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، تجارت کے ذریعے آپ نے مجھ سے کمایا۔ یا یہ ایک چیز ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ لے جائیں، تو میں نے اپنی رضامندی سے دی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب باطل ہیں۔ یا وراثت کے طور پر کسی کو کچھ ملتا ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرا جو کچھ بھی میری اولاد کو، باقی رشتہ داروں کو، اصحاب فروض، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کیے، ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، لیکن یعنی جو جائز شرعی طریقہ ہے نا، 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی شرعی طریقے ہیں نا، اس کے علاوہ ہٹ کر کوئی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ باطل کہلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، ٹھیک ہے،
تاکہ یوں کھاؤ، لتاکلوا فریقم، تاکہ یوں کھاؤ، فریقم من اموال الناس، لوگوں کے مال، بالاسم ظلم سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ علامہ قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری باتیں یہ درمیان کے اندر لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا، اسی طریقے سے رشوت کا مال، اسی طریقے سے جوا کھیلنا، شراب بیچنا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی، یہ ساری چیزیں عقل باطل کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو تو ظاہری سی بات ہے فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک شخص جو ہوتا ہے نا وہ دلائل بیان کرنے میں تیزی کرتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں اس کے دلائل بیان کا سن کے فیصلہ کر دوں تو یاد رکھو اگر وہ تمہارا حق نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو آج اگر ہم اپنے باہمی جو ہمارے لین دین ہے، تجارت جو ہم کرتے ہیں، لین دین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو سامنے رکھیں، حضور کے اس بیان کو سامنے رکھیں کہ چرب زبانی کے ذریعے، دلائل کے ذریعے میں بھی اگر فیصلہ کر دوں تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں، حرام مال۔ ظاہر سی بات ہے بعض بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنی دلیل مضبوطی سے نہیں پیش کر سکتے، گواہی نہیں پیش کر سکتے، اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا بندہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کر لیتا ہے، دلیل وہ دے دیتا ہے اپنے حق کے اندر۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میرا فیصلہ بھی پھر اس طرح ہے کہ تمہارے لیے وہ مال حلال نہیں کر سکتا۔ تو جا کر عدالتوں کے اندر تم جاؤ، جھوٹیاں گواہیاں دلوا دو، جھوٹے گواہ خرید لو، جھوٹیاں گواہیاں خرید لو، تمہارے لیے وہ مال کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اندر ہزاروں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر باہمی لین دین حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہم کریں۔ بس ٹھیک ہے، جو چیز جائز شرعی دائرے کے اندر آتی ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے وہ تمہاری ہے۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، پھر حاکموں کے پاس نہ جاؤ، حاکموں کے پاس نہ جاؤ، حکمرانوں کے پاس کہ ان کو رشوت دو اور تدلو بہا الحکام، ان تک جاؤ تاکہ تم کیا کرو، دوسروں کا مال کھا لو، دوسروں کا مال کھا لو۔ حکمرانوں کو رشوت دے کر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ یہ جگہ میری، آپ مجھے لکھوا دیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ختم کرو اور کیا کرو، جائز جو لین دین اللہ تعالیٰ نے تجارت اور باہمی رضامندی سے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے